7 سال کے دوران غربت میں 7% اضافہ، شرح 28.9% ہو گئی۔ معاشی ناہمواری بھی 28.4% اضافے کے بعد 32.7% ہو گئی۔ پالیسیوں کا عدم تسلسل، کرونا وبا اور IMF پروگرام بنیادی وجوہات قرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے، اسی لیے انہوں نے رہائی فورس کا اعلان کیا۔ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی بانی PTI سے ڈیل یا ڈھیل کی خبریں مسترد کر دی۔ اور حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، بانی PTI کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے۔ PTI رہنما اسد قیصر کی سما سے گفتگو، کہا بانی کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا فیصلہ ابھی حتمی نہیں۔ واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف کی بحرین کے فرمانروا، آذربائیجان، ازبیکستان، قازقستان اور انڈونیشیا کے صدور سے بات چیت، اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر گفتگو، مسکراہٹوں کا تبادلہ، غیر رسمی گرم جوشی کا مظاہرہ۔ شہباز شریف سے یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو بھی ملے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ غزہ میں امن کا مشن، عالمی بڑوں کی واشنگٹن میں بیٹھک۔ امریکی صدر کی زیر صدارت امن بورڈ کا پہلا اجلاس۔ پاکستان، سعودی عرب، UAE اور قطر سمیت 40 سے زائد ممالک کی شرکت۔ غزہ میں جنگ لڑنے کے لیے فوج بھیجنا ضروری نہیں، دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں، 9 ختم کرانے کے قریب ہیں۔ امن سے بڑھ کر کچھ نہیں، حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ کہا امریکہ غزہ کے لیے $10 ارب دے گا، دیگر ملکوں نے $7 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ EFF کے تحت حکومتی پالیسیوں سے پاکستانی معیشت کو استحکام ملا، اعتماد میں اضافہ اور مالی کارکردگی مضبوط رہی، مہنگائی قابو میں رہی، سرپلس اہداف حاصل ہونے کی تصدیق۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشنز IMF کی پریس بریفنگ، بتایا عالمی مالیاتی ادارے کی ٹیم 25 فروری کو پاکستان کا دورہ کرے گی۔ EFF پروگرام کے تیسرے جائزے پر بات ہوگی۔ حکومت انوکھی سائل نہیں، عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا، عدالت میں پروٹوکول بھی عوام جیسا ہی ملے گا۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل سروس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی، دفتری رولز یا انتظامی مشکل وقت کی پابندی سے اوپر نہیں، بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ طاقت کا نشہ، اسلام آباد میں ڈولفن اہلکاروں نے میاں بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، شناختی کارڈ چیک کرنے پر تلخ کلامی، مار پیٹ کی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا بیان بھی لکھوایا۔ IG کا ایکشن، ذمہ دار اہلکار معطل، افطاری کا سامان دینے ماموں کے گھر گئے تھے، 5 افراد میں سے ایک کا شناختی کارڈ بنا ہی نہیں، اہلکار اسی کی شناخت مانگتے رہے، ویڈیو محلے داروں نے بنائی، 15 پر کال کی مگر کوئی جواب نہیں ملا، متاثرہ شہری فیضان کا انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی میں سانحہ سولجر بازار، 16 اموات پر فضا سوگوار، پلاٹ کا مالک اور بلڈر گرفتار، گیس لیکیج سے دھماکے اور عمارت گرنے کی CCTV فوٹیج سما نے حاصل کر لی۔ افسوسناک واقعہ سحری کے وقت 3:47 پر ہوا، لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ انتہائی کم جگہ پر 3 منزلہ عمارت کی تعمیر بھی سوالیہ نشان، علاقے میں ایسی مزید کئی عمارتوں کا بھی انکشاف۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، مارکیٹ میں تیزی کے بعد پھر مندی، انڈیکس 382 پوائنٹس گرنے کے بعد 1,71,787 پر آ گیا۔ پہلگام فوز فلیگ کی آڑ میں مودی کے مذموم عزائم بے نقاب، مقبوضہ وادی میں غیر قانونی تسلط کو طول دینے کی ایک اور سازش، آزادی تحریک کو دبانے کے لیے مزید 43 چوکیاں قائم، ہر چوکی میں 25 اہلکار تعینات۔ بھارتی سینٹرل ریزرو فورس نے نئی چوکیوں کے لیے خاص ساز و سامان حاصل کر لیا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ، دفاعی ماہرین کے مطابق پہلگام واقعے کا جواز محض ایک حکمت عملی ہے جس کا مقصد کشمیریوں کی سیاسی آواز اور حق خود ارادیت کو دبانا ہے۔
مشرق وسطی میں جنگ کے بادل گہرے، امریکی صدر کا ایران کو 10 سے 15 دن کا الٹیمیٹم واضح کیا، معاہدہ نہ ہوا تو نتائج برے ہوں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ایران پر محدود فوجی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، سرکاری اور جوہری اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کا جارحیت کی صورت میں سخت جواب کا اعلان، اقوام متحدہ کو لکھے خط میں واضح کیا کہ حملہ ہوا تو خطے میں دشمن کے تمام اڈے اور تنصیبات ہدف ہوں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات حقیقی خطرہ ہیں، تہران پہل نہیں کرے گا، جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ خطے میں کشیدہ صورتحال، ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ کا رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور ایران و امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کا مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور۔ ایران میں تربیتی پرواز کے دوران جنگی طیارہ گر کر تباہ، ایک پائلٹ جاں بحق دوسرا محفوظ رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق طیارہ صوبہ ہمدان میں رات کے وقت حادثے کا شکار ہوا، تحقیقات جاری۔ سما کی سحری ٹرانسمیشن، سحری کا سما، خصوصی روحانی اور تعلیمی پروگرامز پیش، مشتاق احمد اور دیگر دینی اسکالرز کی روزے اور دعا کی اہمیت پر روشنی، قصص الانبیاء بیان، مشہور نعت خوانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کی ادائیگی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، وزیر مملکت شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد، گورنر مدینہ اور دیگر حکام بھی ساتھ تھے۔ T20 ورلڈ کپ، شاہین سپر 8 مرحلے میں ٹیک آف کے لیے تیار، پہلا میچ کل نیوزی لینڈ سے ہوگا، کھلاڑی آج افطار کے بعد پریکٹس کریں گے۔ کولمبو میں 3 گھنٹے کی ٹریننگ شیڈیول، پلینگ 11 پر بھی مشاورت ہوگی۔ سپر 8 میں پاکستان کا دوسرا میچ 24 فروری کو انگلینڈ اور 28 کو سری لنکا سے ہوگا۔ بھارت کی گندی سیاست سے انگلینڈ کے میدان بھی آلودہ، پاکستانی پلیئرز پر دی 100 لیگ کے دروازے بند، آئی پی ایل سے منسلک ٹیمیں پاکستانی پلیئرز کو پک نہیں کریں گی، بی بی سی کا دعویٰ، دی 100 کی 8 میں سے 4 ٹیموں کی ملکیت آئی پی ایل ٹیموں کے پاس ہے۔